الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون وقال تعالی وآتاکم من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو دل رکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. ہاں، جانور بغیر دل کا نہیں ہوتا، اس میں بھی دل ہوتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے ادراک رکھا ہے. درک ایک صلاحیت ہے، جس صلاحیت سے آدمی سمجھ رکھتا ہے اور چیزوں میں فرق کرتا ہے. وہ حضرت انسان کو ملی ہے، جانور کو نہیں ملی وہ چیز. ورنہ دل ہونے میں تو ہم سب برابر ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ ایبلٹی ہمیں ودیعت کی ہے، ہمارے اندر رکھی ہے، تاکہ ہم حقیقتوں کو سمجھیں. حقیقتوں کو سمجھیں گے تو پھر اس کے تقاضوں پہ چلیں گے. جب آدمی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے تو پھر اس کے تقاضوں سے بھی بے خبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر کھانے پینے کا بھی حکم دیا کہ کھاؤ پیو. دین یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہو کے بیٹھ جاؤ ایک جگہ. دین یہ نہیں ہے کہ آپ نامرد ہو کے رہ جاؤ. یہ نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیا میں بیوی بچوں کے ساتھ کھا پی کر ازدواجی زندگی گزار کر اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے جانا. دین یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ نہیں اچھا کھانا نہیں چاہیے. اچھا کھاؤ گے تو اچھا شکریہ ادا کرو. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے ایمان والو، تم اس پاکیزہ مال میں سے، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور تم اس کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ تو رسولوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، پاکیزہ چیز کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اور عام انسانوں کو بھی اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگوں، دھیان دے اس بات کے اوپر آپ کہ رسولوں کو جہاں حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وہاں بعد میں فوراً حکم دیا کہ نیک عمل کرو۔ ایمان والوں کو جہاں حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، فوراً کہا کہ شکریہ ادا کرو اس کا۔ لیکن جب عام انسانیت کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں سارے لوگ آ گئے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے کھاؤ، لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بڑھیا چیزیں کھاؤ۔ ہاں، دینداری یہ نہیں ہے کہ آدمی نعمتوں کی ناقدری کرے، استعمال کرے اور شکریہ بھی ادا کرے۔ آج ناشکری بہت زیادہ ہو رہی ہے نعمتوں کی، نعمتوں کا حقدار اپنے کو سمجھتا ہے آدمی، یہ تو میری محنت سے لایا، میرا پیسہ ہے میں کچھ بھی کروں، آدمی یہ سوچ رہا ہے۔ ہاں، ہم تابع ہیں، دین تابع داری کا نام ہے، منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ تابع داری کے ساتھ حلوہ کھاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کے ساتھ، منمانی کے ساتھ اگر روکھا سوکھا بھی کھاؤ گے کامیابی نہیں ہوگی۔ دین تابع داری کا نام ہے، اس لیے ہم سے تابع داری چاہیے جاتی ہے۔ تو شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا پاکیزہ چیزیں کھا کر، کہ کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اور شکریہ ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر شکریہ ادا کرو۔ جب تم نے اپنا معبود خاص کر رکھا ہے اللہ کو، اسی کی عبادت کرنے کو ہم نے لازم کر رکھا ہے، تو شکریہ بھی اسی کا ادا کرو۔ اس لیے کہ شکریہ آدھی عبادت ہے، نصف ایمان کا آدھا حصہ شکریہ ہے، آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر۔ ایمان والے کا معاملہ تو عجیب ہے، اگر خوشی پہنچتی ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے تب بھی جنتی، اگر کچھ حالات آ گئے صبر کر لیا تب بھی جنتی۔ صبر اور شکر سے آدمی جنت میں جائے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب کیا ایمان والوں کو۔ یہ ہم لوگوں کی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو۔ اور بخاری شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ افضل الذکر قرآن کی تلاوت، یہاں تک کہ تسبیحات اور دوسرے اذکار کے مقابلے میں تلاوت قرآن افضل ہے۔ وہاں لکھا کہ اگر کوئی اور عبادت افضل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل امین کے ساتھ مل کر کوئی اور ذکر کرتے۔
لیکن حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی، قرآن کا درس ہوتا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے تھے، قرآن کو صحیح کیا جاتا تھا، قرآن کے میننگ سمجھائے جاتے تھے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے اس کے اندر عمدۃ القاری کے اندر۔ تو قرآن کو پڑھو۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ اچھا کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، لیکن شکر ادا کرو۔ بھائی شکر ادا کرے تو کیسے کرے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ایک آدمی کہے کہ شکریہ شکریہ، وہ بھی شکریہ ہے، لیکن نہیں نماز، نہیں روزہ، نہیں کوئی دینداری، تو بولتا ہے شکریہ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شکریہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن ایک آدمی، کسی آدمی نے، جیسے کہ بادشاہ ہے، اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک آدمی کو کوئی گفٹ ملی، وہ تو لے کے تھینک یو کہہ کے چلا گیا، شکریہ کہہ کر، الحمدللہ جزاک اللہ کہہ کر چلا گیا۔ لیکن دوسرا جو تھا اس کو دیا، وہ تو پاؤں میں گر گیا، بادشاہ کے پاؤں میں پڑ گئے کہ آپ نے اتنا بڑا انعام کیا میرے اوپر۔ تو آپ بتائیے ان 2 شکریہ میں جو دوسرے والے کا شکریہ ہے وہ بہت اونچا شکریہ ہے، وہ ہم سے وہ شکریہ مانگا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب نعمتیں کھاؤ تو پھر میرا کہنا بھی مانو۔ شکریہ یہ ہے، کبھی شکریہ زبان سے ہوتا ہے، کبھی دل سے ہوتا ہے، کبھی اعضاء سے ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی نعمت کو منعم کی طرف سے سمجھتا ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا، یہ چیزیں، یہ نعمتیں، یہ گاڑی، یہ زمین، یہ مکان، یہ جو کچھ بھی ہے، بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا، اس میں 2 باتیں پیدا ہوئی۔ میں مثال کے طور پر دنیا کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کوئی چیز دی ہے، تو میں یوں سمجھوں کہ حسن بھائی نے یہ چیز مجھے دی ہے، تو اس سے میرے دل میں ایک بات تو پیدا یہ ہوگی کہ اس سے خوشی ہوگی کہ اس آدمی سے میں خوش ہوں، اس نے مجھے یہ دیا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یار اس کا کبھی کوئی کام ہوگا تو پھر مجھے بھی تو، میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ میں بھی اس کے کام لگوں۔ ایک انسانیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ کر بندے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ پہ اتنا قربان ہے کہ مجھے اتنی ساری نعمتیں دی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم نے جو مانگا وہ تمہیں ملا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیزیں دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا تھا۔ ارے اتنی بات سوچو کہ ہم تو دنیا میں آئے اور اللہ نے دل کے اندر جو ادراک پیدا کیا ہے، سمجھداری، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جو بیچارے پاگل ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ پانی پاک ہے پیشاب ناپاک ہے، ان بیچاروں کو جا کے پوچھو۔ تو سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح سالم انسان میں بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اگر یہ صلاحیت اللہ نہ رکھتا تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ اللہ کے بندو، تنہائی میں اللہ سے لو لگاؤ، اس کی نعمتوں کا اس کا شکریہ ادا کرو کہ یہ میرے رب، یہ تیرے بغیر کوئی مجھے دے نہیں سکتا، یہ تیرا احسان ہے کہ آج تو نے مجھے یہ نعمتیں دی، ورنہ میں کہاں اور یہ کہانی کھٹے گئی۔ اے نسیم صبح تیری مہربانی، کہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائی۔ تو نعمت کی شکر گزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک شکایت ہے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ اس روایت کو مفسر علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر روح المعانی میں نقل کی، اور اسی طرح سے تفسیر مظہری کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی والجن والانس فی نبأ عظیم، میں جنات اور انسان ایک بڑے معاملے کے اندر ہیں۔
کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے، حدیث قدسی ہے، میں اور یہ سارے انسان اور جنات ایک بہت بڑے معاملے کے اندر ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا تو میں کرتا ہوں اور عبادت دوسروں کی کرتا ہے۔ پیدا میں کرتا اور مانگتا ہے دوسروں سے، دوسروں کے گن گاتا ہے۔ یہ ہے اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، ویعبد غیری۔ ہاں، آج اللہ نے معاف فرمائے، ہم لوگ تو اوجھا لوگ ہو ان کو بھی بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، کفریات شرکیات کرنے والے ان کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، پہنچا ہوا ہے۔ کیا پہنچا ہوا ہے؟ جس کے پاس قرآن ہو وہ کسی اور کو بڑا سمجھے گا اتحاد سے؟ جس کے پاس ایمان ہو وہ ایمان والا بغیر ایمان والے کو بڑا سمجھے گا؟ اتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں پیدا کرتا ہوں اور شکریہ، اور وہ عبادت دوسرے کی کرتا ہے۔ وَأَرْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِي، رزق میں دیتا ہوں اور شکریہ دوسرے کا ادا کر رہا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور آج میرے عزیزوں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم پورے دن میں کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کی نعمت کے بارے میں سوچ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، مسجد میں پہنچا دیا، یہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ شکر کرو میرے بھائیوں، نعمتوں کی ناقدری ہوتی، اللہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہ کووڈ-19 میں دکھا دیا کہ دیکھ لو، میں نے جو نعمتیں تم کو دی تھی، جب تم چاہتے تھے پلین میں ٹکٹ لے کے بیٹھ جاتے تھے، پہنچ جاتے تھے۔ آج جاؤ، 14 دن یہاں 14 دن وہاں نکالو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نعمتوں کی قدر کر لو، ورنہ یہ نعمتیں بھی چھینی جا سکتی ہے۔ اللہ نے یہ جو دماغ دیا اس کو صحیح استعمال کرو، نیگیٹو سوچنے کے اندر استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ہم لوگوں کو۔ ہاں، شکریہ کے اوپر اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نعمتیں کھانے کے بعد کیا فرمایا کہ شکریہ ادا کرو۔ کہا یہ شکریہ تو چورن ہے، چورن جانتے ہیں، ہضم کرتا ہے۔ جب آدمی چورن کھاتا ہے تو دوسرے وقت میں زیادہ کھاتا ہے، لیکن جب آدمی کھانا کھا کے ایک دفعہ چورن استعمال کر لیتا ہے تو پورا پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ اب پیٹ خالی ہوا تو دوسرے ٹائم میں زیادہ کھائے گا۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے جب شکریہ ادا کرو گے اس کا وعدہ ہے کہ میں زیادہ دوں گا۔ تو یہ شکریہ کا چورن استعمال کرو، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، تاکہ دوسرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کہ وہ زیادہ دے گا، اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں، یہ وعدہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہو اور پھر وہ چھین لی گئی ہو تو سمجھ لو کہ کہیں ناقدری ہوئی، ورنہ اس کا قانون یہ ہے کہ جب شکر گزاری ہوتی ہے تو وہ اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تو سمجھو کہ یا تو زکوٰۃ صحیح نہیں دی ہوگی، یا کسی پر ظلم کیا ہوگا، یا ناشکری اور ناقدری کی ہوگی۔ اسے دیتے بھی آتا ہے، لیتے بھی آتا ہے، سمجھے؟ اس کو دیتے بھی آتا ہے اور لیتے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم لوگوں کو شکریہ کا حکم دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے کہ اللہ تو مغفرت فرما دے، تو مغفرت فرما دے۔ یہ بار بار دعا ہوتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت دی گئی کہ جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی۔ جب مغفرت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی تو اب اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو لمبی زندگی دے۔ مغفرت کی خوشخبری سننے کے بعد لمبی زندگی کی دعا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ کیا بات ہے، لمبی زندگی مانگ رہے؟ کہا اب تو میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نے جو مجھے نعمت دی ہے مغفرت کی، میں اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں عمل کرتا تھا مغفرت کے لیے کہ میری مغفرت ہو جائے،
اب جب اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہو چکی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں لمبی زندگی ہو تو لمبا شکریہ ادا ہو. فرشتے نے پر بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ اور اٹھا لیا, آسمان پہ لے گئے. ادریس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام آسمان کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو. ہاں, شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. حدیث میں ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر, جو تھوڑے کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ زیادہ کا بھی نہیں کرے گا. اگر تھوڑے چیز کا بھی شکریہ ادا نہیں کرو گے تو بڑی چیز کا بھی نہیں کریں گے. بظاہر تو ہمیں الٹا لگ رہا ہے کہ جو بڑے کا نہیں کرے گا وہ چھوٹے کا نہیں کرے گا, لیکن حدیث یہی ہے کہ جو چھوٹی چیز پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑی چیز کا بھی نہیں کرتا. کیونکہ چھوٹی چیز پہ جو شکریہ ادا کر کے آدمی ہو جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اس کا بھی لائق نہیں تھا, میں تو اس کا لائق کہاں تھا, وہ تو اللہ نے دیا. تو پھر بڑی چیزیں آئے گی تو اس کے اوپر اور شکریہ ادا کرے گا. اور شکریہ ہے میرے بھائیوں کیا, زبان سے اللہ کے گن گانا اور دل کے اندر یہ ماننا کہ یہ سب مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے, میں کسی لائق نہیں تھا کہ یہ چیزیں مجھے ملتی, اور اس کے ساتھ اس نے جو چیزیں جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں اس کو استعمال کرو. ہاں, اس مقصد میں استعمال کیا تو شکریہ ہے, اور اگر کسی اور چیز میں استعمال کیا تو سمجھ لو کہ یہ ناشکری ہے. جیسے کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی پہنچے اور ان کو جا کے پوچھا کہ بھئی آنکھوں کا شکریہ کیا ہے. ابو ہارون فرماتے ہیں کہ میں ابو حازم کے یہاں پہنچا اور پوچھا کہ بتائیے اللہ پر رحم فرمائے آنکھوں کا شکریہ کیا ہے, کہ مجھے آنکھیں جو ملی ہے اس کا شکریہ کیسے ادا کروں. فرمایا اذا رأیت بہما خیرا ذکرتہ وَإِذَا رَأَيْتَ بِهِمَا شَرًّا سَتَرْتَهُ, ان آنکھوں سے اچھائی دیکھو تو اس کا ذکر کرو, ان آنکھوں سے اگر برائی دیکھو تو اس کو چھپاؤ. یہ آنکھوں کا شکریہ ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کسی کی اگر کوئی کمزوری ہم نے دیکھ لی تو پھر موقع کی تلاش میں رہتے کہ کیسے اس کو اچھالیں, کیسے ہم اس کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں. یہ آنکھوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ ابو حازم تو فرماتے ہیں کہ اچھائی دیکھو تو اس کا تذکرہ کرو, برائی دیکھو تو اس کو چھپاؤ. پوچھا کہ کان کا شکریہ کیا ہے, جواب دیا کہ اذا سمعت بہما خیرا حفظتہ واذا سمعت بہما شرا نسیتہ, اگر ان کانوں سے کوئی اچھائی سنو تو پھر اس کو تم یاد کر لو, اور اگر کوئی برائی سنو تو اس کو بھول جاؤ. یہ ہے شکریہ آنکھوں کانوں کا. کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ اور کان. جاؤ پوچھو جن کے پاس نہیں ہوتی, جن کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کو پوچھو. قدر نعمت بوقت زوال نعمت, نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کہ نعمت چلی جاتی ہے. نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو جا کے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ہاں, ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے, جاؤ ان کو پوچھو. جن کے پاس نہیں ہے تو ماں باپ کی قدر کرو. بیوی ہے تو بیوی کی قدر کرو, اس لیے کہ جن کی بیویاں نہیں ہیں ان کو جا کے پوچھو کہ ان کی کیسے کٹ رہی ہے زندگی. آج نعمتوں کی ناقدری ہو. ہم تو آپس میں شکریہ کہنے کے لیے اور جزاک اللہ کہنے کے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے, جزاک اللہ کہا جائے. حدیث میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. بلکہ میرے عزیزوں, میں نے ایک حدیث میں تو یہاں تک پڑھا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جس کو اس روایت کو المستطرف کے اندر لکھا ہے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی پر احسان کیا، کسی آدمی نے دوسرے آدمی پر احسان کیا، اس آدمی نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو اگر یہ آدمی کوئی بد دعا کر دے گا وہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ جس نے نعمت دی ہے، جس نے کچھ احسان کیا ہے، اس کا اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اس منعم کی بد دعا لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے ظلم ہوا ہے۔ بھائی مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا ایسی ہے کہ وداؤٹ پارٹیشن کے اوپر جاتی ہے۔ اب جس نے احسان کیا تو اس کے مقابلے میں جزاک اللہ کہتے ہیں۔ آپ تو سوچتے ہیں کہ جزاک اللہ بھی کیا ضرورت ہے، حدیث میں ہے کہ جزاک اللہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز دی اور آپ نے جزاک اللہ کہہ دیا، کیا مطلب جزاک اللہ؟ اللہ تجھے بدلہ دے، میں تو کیا دے سکتا ہوں، اللہ تجھے بدلہ عطا فرمائے۔ تو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تجھ کو دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جو اثر ہے، اثر وہ ایسے لگا دے دو، اب اس کو معمولی سمجھ۔ کہا کہ صحابہ کرام کو اس طرح سے اثر دیا جاتا تو کہا کہ اثر کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے 3 چیزوں کو واپس نہیں کی جاتی، ایک تکیہ ہے، ایک دودھ ہے اور ایک اثر۔ تو اثر میں یہی ہے کہ آدمی نے لگایا تو یہ سوچے کہ معمولی چیز ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس کو بھی شکریہ کہو، جزاک اللہ کہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر آپ کو قید کرنا ہے، باندھنا ہے، تو آپ کو شکر گزاری کرنی پڑے گی، اور اگر ناقدری کریں گے تو اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ نعمت کو روانہ کر دیتا ہے دوسری طرف، اور ایک دفعہ جو نعمت چلی جاتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ جو چانس گیا وہ گیا، نعمت ایک دفعہ جگہ چھوڑ دی وہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کہنا یہ بھی شکریہ ہے۔ ہاں، دل سے آدمی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور یاد رکھے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا شکریہ بھی مضبوط نکلے گا۔ دل سے شکریہ تبھی ادا ہوگا، ایمان والا ہی تو الحمدللہ کہتا ہے، کافی کہاں کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، علی بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لیشبع من الطعام، مومن پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے پھر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس الحمدللہ کہنے کے اوپر اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے کہ ایک آدمی روزے دار ہو اور اس نے رات کو عبادت کی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی خود شکر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکر کے معنی قدردان۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے، بندہ اگر چل کے جاتا ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے۔ ہم انسان ہیں کہ ناشکرے، ہم آدمی کی کیفیت حالت کو نہیں دیکھتے کہ اس آدمی نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے بھولنا نہیں چاہیے، ہم موقع آتا ہے تو پھر اس کو بھی کاٹ دیتے۔ کب ہماری زندگی میں چینجنگ آئے گی، کب تبدیلی آئے گی کہ ہم انسانوں کو بھی سمجھیں کہ بھئی اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے تو مجھے اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، مروت میں سے، اس کو انسانیت میں سے کہتے ہیں، مروت۔ آج انسانیت مردہ ہو چکی ہے، مروت ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ارے مر جاؤ، اتنے لوگ کے کسی کے پیچھے مر بھی جاؤ، لیکن پھر وہ اس کی قدر نہیں ہوتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی مصیبت ہماری یہی ہے کہ ہم نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جو بندوں کا نہیں کرے گا خدا کا کیا کرے گا؟ حدیث ہے بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں
اگر آدمی اس کو کر لیتا ہے تو اس کے پاس 4 چیزیں رہتی ہے. من اوتی اربعا لم یمنع من اربع، جس کو 4 چیزیں دی گئی وہ 4 چیزوں سے روکا نہیں جا سکتا. من اوتی الشکر لا یمنع المزید، جس کو شکریہ کی توفیق ملی اس کو اضافے سے کوئی نہیں روک سکتا، اضافے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں نے پہلے جیسے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ نعمتیں آپ کے پاس زمانے دراز تک اور تمہاری نسلوں میں رہے تو آپ کو سخاوت کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں پر خرچ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا نعمتوں کو. جس دن آپ نے بند کر دیا اپنا دروازہ لوگوں کے لیے، یاد رکھ لو اس دن سے تمہارا بھی دروازہ اوپر سے بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رسی ٹائٹ ہوتی شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو شکریہ دیا جاتا ہے، شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اس کے اضافے کو کوئی نہیں روک سکتا. اور نمبر 2 یہ ہے ومن اوتی التوبۃ لا یمنع القبول، جس کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی اس کو قبول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. توبہ کرے تو صحیح بندہ متوجہ تو اللہ کی طرف. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ بکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو ہیں دینے کے لیے تیار، لیکن مانگنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے. بندہ متوجہ ہو توبہ کرے. تو جس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اس کی توبہ کی قبولیت کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کو استخارے کی توفیق ہو گئی من اوتی الاستخارہ لم یمنع الخیر، جو استخارہ کا عادی ہوتا ہے اللہ سے مشورہ، استخارہ کا یہی مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ. اب ہمارے یہاں تو استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے آدمی اور پھر رات کو سو جاوے، سونے میں کچھ سپنے میں آوے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کے کام شروع کر دو، خیر ہوگی تو چلو گے، اگر شر ہوگا تو اللہ روک دے گا. یہ بھی لکھا ہے علماء کہ استخارے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں استخارہ رات کو کریں گے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں گے تو سپنے میں کوئی کہنے آئے گا کہ کرو یا نہیں کرو. یہ نہیں ہے، یہ قبضے میں ہے اللہ کے. یہ دل جو ہے وہ پھیر دے گا. اگر کرنے میں خیر ہے تو اللہ چلا دے گا، اگر شر ہے تو روک دے گا. یہ تیسری چیز ومن اوتی المشورہ لم یمنع الثواب، اور جس کو مشورے کی توفیق ہوئی وہ درستگی سے نہیں روکا جا سکتا. مشورہ کرنا، آج تو ہر ایک آدمی اپنا دل کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ہمیں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جہاں ہے ہمارے ساتھیوں میں تو ماشاءاللہ دعوت کے کام میں صرف اسی میں مشورہ سمجھ. ارے مشورہ اپنے گھر کے معاملے میں بھی کرو، شادی کے معاملے میں بھی کرو، اپنے بزنس کے معاملے میں بھی علماء سے کرو کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھ لیا کہ جائز ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ جائز نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں، اگر اس کی فہرست لائیں سامنے تو پھر آگ بگولا ہو جائیں گے کہ اچھا. ایک جگہ پہ ایک مسئلہ ہوا انڈیا کے اندر، ایک مفتی صاحب کا میڈیا فون آیا کہ آپ اس کا کوئی جواب مجھے بتائیں. تو بات یہ تھی کہ 2 آدمیوں نے کوئی بزنس شروع کیا تھا اور اس بزنس کے اندر کوئی الٹی شرط تھی، ناجائز شرط. ایک تو ابھی ایک تھا ٹریکٹر والا مسئلہ آیا تھا کہ ایک آدمی کو گاڑی بیچنے کی تھی، تو اس نے کسی دلال سے کہا کہ بھئی یہ گاڑی بیچنے کی ہے. کہا کتنے میں؟ کہا 11,000 میں. تو اس نے کسی اور دلال کو کہا تو اس نے بجائے 11 سے 15 میں جیسے بیچ دی یا 17 میں بیچ دی، تو اس کو 11 دیے. کہا کہ یہ 6,000 ہمارا نفع ہے. میں نے کہا کہاں جائز ہے، یہ تو ناجائز ہے. تم تو دلال ہو، تم مالک تھوڑی ہو، تم تھوڑی بیچ سکتے ہو، تم تو صرف سودا کرا سکتے ہو. یہ 6,000 حرام تھے. تو میرے کچھ ساتھیوں سے مشورے، یہاں بھی چیزیں کو مسئلے مسائل کرتے ہیں کچھ، تو ایک ساتھی نے یہی کہا کہ دونوں راضی ہیں تو کیا. ارے دونوں کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، شریعت کا راضی ہونا ضروری ہے، ورنہ زنا کے اندر بھی دونوں راضی ہوتے ہیں، پھر بھی گناہ ہے شریعت کے اندر. زنا کرنے والے جو زنا کرتے ہیں وہ دونوں اپنی رضامندی سے کرتے ہیں، تو گورنمنٹ چاہے اس کو گناہ نہ سمجھے، شریعت تو اس کو کہے گی کہ بغیر نکاح کے ہوا ہے اس لیے خراب ہے. اسلامی حکومت ہوتی تو اتنے کوڑے لگتے، وہ اتنی سزا ہوتی.
تو رضامندی صرف کافی نہیں ہے، شریعت کے جو رول اور ریگولیشن ہے اس کے موافق ہونا چاہیے. ہاں چاہے راضی ہو جانے سے کچھ، سودی کاروبار میں بھی تو بینک بھی راضی ہوتی ہے اور ہم بھی راضی ہوتے، پھر بھی کیوں شریعت نے اس کو حرام کیا؟ بینک سے جو سود لینے جاتا ہے وہاں بینک دینے والا بھی وہ تو راضی اور ہم بھی راضی ہے، سارے یا 10 سال تک تو تھوڑا تھوڑا بھرتے رہیں گے، اور اس کو محسن سمجھتے ہیں بینک والوں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں نے یہاں پیسہ رکھا ہے اسی کو یہ گھما پھرا کے پیسے بنا رہے ہیں، یہ تو سوچتے نہیں. تو وہاں بینک میں بھی راضی ہوتے ہوئے بھی شریعت نے حرام کہا. تو راضی ہونا اصل نہیں ہے، راضی ہونا تو ہے ساتھ میں، لیکن شریعت کے چینل میں صحیح ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزیں جس کو دی گئی اس کو 4 چیزوں سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک چیز کو شکریہ کی توفیق ملی، اور میں نے جیسے عرض کیا اللہ کا شکریہ تو ہے لیکن بندوں کا بھی شکریہ ہوتا ہے. اور میں نے جیسے حدیث بیان کی، اگر کسی نے کسی پر احسان کیا اور اس احسان جس پر ہوا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، یہ اگر اس کو بد دعا دے گا تو وہ قبول ہو جائے. ہاں تو ایک تو شکریہ، اور دوسرے نمبر پہ توبہ، تیسرے نمبر پہ استخارہ، اللہ سے مشورہ کرو. آج تو ہوتا ہے مجھے پسند آ گیا ہو گیا چلو، ارے اللہ سے پوچھو، اللہ سے مشورہ کرو، علماء سے پوچھو. تو ہر چیز کے اندر مشورہ بھی ہونا چاہیے، استخارہ بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے یا نہیں. تو میرے بھائیو، شکریہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہے لیکن دل کا بھی شکریہ ہوتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ دل کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مخلوق میں سے جو کچھ بھی مجھے ملا وہ اس کی شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. یہ نعمت مجھے ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا ہوگا تو یہ میرے پاس آیا ہوگا. اس لیے کہا کہ جزاک اللہ کہہ دو تاکہ خدا اس کو بدلہ دے. جزاک اللہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے، لیکن آج ہم نے یہ سمجھا. اب مثال کے طور پر لیگ والے چلو زکات دینے آئے تو کیا سوچتے ہیں، ارے کیا احسان کیا ہے، اپنا دیتے ہیں. کوئی میٹھی زبان سے کہے بھائی جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلا. چاہے کوئی سوشل ورکر ہو یا کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہو، آپ کے پاس کوئی چیز پہنچانے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کیجیے. وہ ذریعہ ہے تمہارا، نعمت کا ذریعہ بنا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کیجیے اور اللہ کا بھی ادا کیجیے. لیکن دلوں کے اندر وسعت پیدا کرو. میرے بھائیوں، آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے قلوب کے اندر وسعت نہیں ہے. یہ وسعت یعنی کشادہ دل ہوگا تو پھر سارے مسئلے آسان ہیں. ہاں اگر وسعت ہوگی تو پھر چھوٹے کو بھی جزاک اللہ کہہ سکتے ہیں. بچے کے پاس پانی منگوایا اور اس کو بھی کہا کہ بیٹا جزاک اللہ، تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں. ہمارا یہ ایک رواج چلے گا. آج ہم نے اپنے بچوں کو جزاک اللہ نہیں سکھایا، شکریہ نہیں سکھایا، تو پھر جب ہم چھوٹوں کو نہیں سکھائیں گے، ہم ان کے سامنے جزاک اللہ شکریہ کا لفظ نہیں بولیں گے تو وہ پھر آگے چل کے وہ بھی نہیں بولیں گے. تو دل کا شکریہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے شکریہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. تو یہ زبان سے شکریہ ہے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جو تھوڑے پہ شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر تھوڑے کو خدا کی طرف سے سمجھے گا تو زیادہ کو بھی سمجھے گا. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی نہیں کرے گا. میرے عزیزو، آج ہمارے معاشرے کے اندر شکر گزاری ختم ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہو رہی ہے. اور میں جیسے ابھی کہا تھا کہ کووڈ-19 نے تو سبق سکھا دیا ہے سب کو. اللہ کے فضل سے ہمارا ملک الحمدللہ بہت محفوظ رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. ہماری ذمہ داری کیا ہے ان نعمتوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر اتنی آزادی رکھی، دعوت کے کام میں حصہ لیں، قرآن مجید کے سیکھنے کے اندر حصہ لیں، ہاں تعلیم و تعلم کے اندر حصہ لیں. میں تو کہتا ہوں
کہ اگر مدرسے کے اندر بھی کوئی سبق ہوتا ہو، حدیث کا ہوتا ہو یا تفسیر کا، سننے کے لیے آدمی کو جانا چاہیے کہ میں بھی کچھ سنوں تو صحیح کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، ہم نے ان چیزوں کی قیمت نہیں سمجھی ہے۔ جاؤ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو قدر کی توفیق عطا فرماوے اور شکر کیا ہے اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔